بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت، ہم سبھی لوگ موت کو فطری اور طبعی طور پہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذاک، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے ولکن المومن، لیکن بندہ مومن اذا حضرہ الموت، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، بشر برضوان اللہ و کرامتی، تو فرشتوں کے ذریعے سے اس کو اللہ کی رضا اور اس کی عزت افزائی کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، تو اس کو جو سامنے مہمان نوازی نظر آ رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کو یہی پسند آ رہی ہوتی ہے۔ فاحب لقاء اللہ، تو یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ احب اللہ لقاء، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْكَافِرَ، اور کافر کا حال یہ ہے اذا حضر، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، بشر بعذاب اللہ وعقوبتی، اس کو اللہ کے عذاب کی اور اللہ کی پکڑ کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، تو اس کو اپنے سامنے آنے والی جو اس کی سختیاں ہیں وہ سب سے زیادہ بری لگتی ہیں۔ اسی وجہ سے کرہ لقاء اللہ، یہ اللہ کی ملاقات کو اس وقت ناپسند کرتا ہے۔ کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو موت کے وقت کی جو بشارتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار کے گیا ہے، اس کو فرشتوں کے ذریعے سے بشارتیں دی جاتی ہیں، اس کو مہمان نوازیاں اللہ کی طرف سے دکھائی جاتی ہیں، تو یہ پسند کرتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی ملاقات کرنی ہے۔ اور جو بندہ مومن نہیں ہے، اس کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، چونکہ سامنے اس کو عذاب نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب جو ہے میں آگے نہ جاؤں اور میں اللہ سے ملاقات نہ کروں، کیونکہ مجھے تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے اور سختیاں ہی سختیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو دوستو، یہ مطلب ہے اللہ سے ملاقات کو پسند کرنے کا۔ اس لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ آخرت اللہ ہماری مرضی کے مطابق بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔